جو سب نے پینا ہے. کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے. اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے. تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں. آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے. یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی ہے. بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا. دراصل ہم بچے نہیں، ہمارا وقت آیا نہیں ہے. جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے. اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گور کر دیکھ رہے تھے. تو ملک الموت تو چلے گئے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت. آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہمیں نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے. حالانکہ جس قبر میں میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑا رکت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے. وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے. جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زارو کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا. دستے شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے. وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟
اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا، اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو، ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں۔
مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا، اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا، مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے،
दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा कुछ ना काम आएगा, सरमाया तेरा। बंदा कहता है पैसे होने चाहिए, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, इतने पैसा जमा कर लूं फिर सुकून से जीऊंगा। मगर जब कब्र में जाएंगे ना तो कोई तिजोरी नहीं होगी, कफन में कोई जेब नहीं होगा, ये सारा सरमाया इधर ही रह जाएगा। और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मैं अकेला कब्र में क्या करूंगा? सोचो, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा। ए ओहदों के पीछे भागने वालों, कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ऐसी फाइल आगे बढ़ाऊं कि चेयरमैन बन जाऊं, किसी सोसाइटी का सदर बन जाऊं, किसी तरह कोई सीट मिल जाए, कितने दिन इस कुर्सी के मजे करोगे? तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा कुछ ना काम आएगा, सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा। हाँ, कांधों पर उठाएंगे, कब्र में कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र में लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो, कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ, मगर आमान लेता आएगा। नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, वो वाला तकिया चाहिए, नरम बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुप तेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। गोरे नेक लोगों की कब्र कैसी होगी, जिनसे अल्लाह राजी होगा, गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा, खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा, की रहमत है बड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानी वाले हम काम करेंगे। अरे आज भी मर सकते हैं, कौन आएगा बचाने, कब्र में आओ, इस इज्तिमा में तौबा करो, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी।
وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہوں، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے، چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ آج کے اجتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، دے سزا
गुनाह है। आज इकरार करते हैं गुनाहगार है, और आज तुझसे वादा भी करेंगे मौला, बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी खताएं कर ली, आज आ गए तेरे दरबार में, आज हम सब की गुनाह माफ फरमा दे। कितने खुश नसीब होंगे जिनको आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह कयामत में जिन खुश नसीबों को तू आग से बचाकर, जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करे, उन खुश नसीबों में हमारा नाम भी शामिल फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा मौत की तैयारी करनी है हमने, बहुत गुनाह कर लिए, बहुत अल्लाह को नाराज कर लिया है। कब तक नाराज करते रहोगे? कब तक अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे? कब तक नमाज़े कज़ा करते रहोगे? कब तक हराम कमाते रहोगे? कब तक हराम देखते रहेंगे? खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाज़रीन, अगर मेरा कोई भाई मदरी चैनल के नाज़रीन में से कोई भी ऐसा जो नमाज़े कज़ा कर रहा है, जो रोजों में गफलत कर रहा है, जो अपनी ज़कात पूरी अदा नहीं करता, जो हराम रोजी कमाता है, खुदा ना खास्ता किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी का माल दबाया हुआ है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, आज बदल कर जाना है। क्या पता ये जिंदगी का आखिरी मौका हो। अल्लाह ने मौका दिया है आज तौबा करने का। हमने उलमा से सुना है कि जहां 40 मोमिन जमा हो जाए वहां अल्लाह का एक वली होता है। पता नहीं कितने औलिया किराम बैठे हो, कितने अल्लाह के नेक बंदे बैठे हो। आज आए हो ना, आज अल्लाह से माफी मांग कर जाना। देखो दुनिया में ना, हम माँ बाप से ज्यादा तो कोई नहीं चाहता ना, लेकिन बंदा माँ बाप को भी ज्यादा सताए ना तो माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं। मगर मेरा मालिक माँ बाप से भी ज्यादा चाहने वाला है, वो उससे भी ज्यादा करीब है। वो हमारे गुनाह छुपा रहा है। कितने गुनाह है जो हमें ही पता है, लोगों को नहीं पता। उसने हमारे ऐब छुपाए हुए हैं। सोचो अगर हमारे ऐब खुल जाए, हमें कोई मुंह ना लगाए, इतना इतना करीब मौला, हम उसको नाराज करें? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह से सच्ची तौबा करके जाना है। वो ऐसा करीम है कि अगर सच्ची तौबा कर ले वो पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो करीम ही